جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے، ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیلی جارحیہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ ایرانی فوجی کمان کا تجارتی گزرگاہ پر بحری آمد و رفت روکنے کا اعلان۔ ایرانی حکام کے مطابق آبنہ ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت معطل کر دی گئی۔ اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں تو مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ ایران نے معاہدے کی پاسداری کے لیے دباؤ بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ نافذ ہونے کے باوجود اسرائیلی درندوں نے مزید 16 لبنانی شہید کر دیے۔ جنگ بندی گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے شروع ہوئی تھی، لیکن جنوبی لبنان میں اسرائیل نے 12 بار فضائی حملے اور ٹینکوں سے گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 32 افراد شہید ہوئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل لبنان امن مذاکرات کا نیا دور واشنگٹن میں 23 سے 25 جون تک ہوگا۔ آبنہ ہرمز کی دوبارہ بندش کے شواہد نہیں ملے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلے کے لیے 1-2 روز میں سوئٹزرلینڈ جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امید ہے جنگ کا مستقل خاتمہ ہو جائے گا۔ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پر اعتماد ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے سے اسرائیل خوش نہیں۔ اسرائیل کی رائے کا احترام ہے، لیکن ہمارے مفادات ان سے الگ ہیں۔ اسرائیل امریکہ کا ایسا ہی اتحادی ہے جیسے فرانس اور برطانیہ ہیں۔ ہم ہر وقت صرف اپنے اتحادیوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیل امریکی سیاست میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اسرائیل یا نتن یاہو پر کی جانے والی ہر تنقید کو یہود دشمنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایران امریکہ جنگ بندی ڈیل کا اگلا مرحلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد اگلے مرحلے میں کل برگن سٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے، جن میں امریکہ اور ایران کے نمائندے جبکہ پاکستان اور قطر کے ثالث بھی شریک کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران آمد، ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات۔ اسلام آباد MOU اور امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کے اگلے مراحل پر مشاورت ہوئی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کے لیے امریکی صدر کے خصوصی LG سٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سوئٹزرلینڈ میں موجود اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی پر مشتمل ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ۔ مذاکرات میں ممکنہ معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر غور ہوگا۔ ایران نے مذاکرات لبنان جنگ بندی سے مشروط کر رکھی ہے۔ سوئس ریزارٹ برگن سٹاک میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار R4 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر پہنچ گئے۔ قاہرہ میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا چوتھا اجلاس شیڈول۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم کی مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات ہوں گی۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بختیار سیدیوف کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد۔ ازبک وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کی ثالثی اور امن کاوشوں میں کردار کی تعریف۔ بغاوت کی بات کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جائے، کشمیری قیادت کا مطالبہ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق نے کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی عوامی حقوق کی آڑ میں مذموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ حکومت پاکستان نے ہر معاملے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کشمیری عوام نے انتشاری گروہ کو مسترد کر دیا۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا کہ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کی عوام کو سستا آٹا اور بجلی فراہم کی۔ عوام کو ہر مسئلے پر اپنی رائے کے اظہار کا مکمل حق حاصل ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب تک 3 سے 4 ارب کا نقصان ہو چکا۔ آج دنیا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی معترف ہے۔ نبیلہ ایوب نے کہا، عوامی حقوق کی آڑ میں پاکستان مخالف بیانیہ قبول نہیں۔ امن دشمنوں کا بزدلانہ وار، بنوں میں 2 IED دھماکے، 7 افراد شہید، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا۔ پہلے دھماکے میں مسافر وین میں سوار 5 افراد شہید، زخمیوں کو اسپتال لے جانے والی گاڑی دوسرے دھماکے کی زد میں آئی، 2 امدادی کارکن شہید، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے رپورٹ طلب کر لی، زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔
सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत, कहा पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा, दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, आवाम को रिलीफ मिलेगी और ऊपर से जो है ना जो चीज़ें आएगी वो भी सस्ती होगी। और भी सस्ता हो जाए तो आवाम के लिए रिलीफ है और हमारे लिए आसानी होगी। पेट्रोल हुकूमत ने सस्ता किया तो बड़ा एक अच्छा कदम उठाया है, तो इससे चाहिए हुकूमतों के और भी चीज़ों में आवाम को रिलीफ दे। हम तो ये चाह रहे हैं कि आवाम को भी थोड़े रिलीफ मिले और ये 200 रुपये हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है जो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कुछ और शफकत फरमाएंगे। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुश, कहा पेट्रोल सस्ता हो गया, अब अशिया ज़रूरिया के नर्ख भी कम होने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भरपूर फ़ायदा अवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 16% कमी। पेट्रोल और डीजल पर आयद महसूलात की तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 40 रुपये 49 पैसे फी लीटर कम की गई, 106 रुपये 74 पैसे से कम करके 66 रुपये 25 पैसे रह गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 19 रुपये 71 पैसे इजाफा, 53 रुपये 26 पैसे से बढ़कर 72 रुपये 97 पैसे हो गई। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन पर लेवी में 214 रुपये 12 पैसे का गैर मामूली रिलीफ। HOBC पर लेवी 91 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे कबल हाई ऑक्टेन पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे थी। पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी 19 रुपये 32 पैसे, डीजल पर 15 रुपये 68 पैसे फी लीटर वसूल की जा रही है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत पे 2.5 रुपये, क्लाइमेट लेवी 7 रुपये 32 पैसे, फ्रेट मार्जिन की वसूली। पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे, डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। हुकूमत पंजाब का ईंधन बचत और इजाफी किफायत जारी मुहिम खत्म करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स पर आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 11 बजे तक होगी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना करार। फल और सब्जियों की दुकानें, किराना स्टोर्स, बेकरियां, तंदूर और दूध की दुकानें भी पाबंदी से आज़ाद। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की बचत की। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आए। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल, 232 अराकीन ने हिस्सा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, बजट पर 7 दिन बहस हुई। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अराकीन ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। हुकूमती अराकीन 34 घंटे 33 मिनट, अपोजिशन अराकीन 18 घंटे 58 मिनट बोले। अपोजिशन साइड को तयशुदा वक्त से 8 घंटे 18 मिनट जायद वक्त दिया गया। नून लीग के 77, पीपल्स पार्टी के 49, MQM के 20 अराकीन ने बजट बहस में हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ के 67, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 1। हुकूमत ने बजट में सनत वाज़ेह कर दी, माशी शरह नमू बढ़ेगी, तरक्की होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पर अमूमी बहस समेटते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन और AI से सवाबीदी इख्तियारात खत्म कर दिए। फाइनेंस बिल में मज़ीद तजावीज़ शामिल करने का इरादा है। बजट में अरकान असम्बली की तजावीज़ शामिल की गईं। बजट दस्तावेज़ात से मुतालिक तहरीक इस्तेहकाक पेश करना अफसोसनाक है। कहा गया कि बजट दस्तावेज़ात में तजाद है, इल्ज़ामात गलत तशरीह की वजह से लगाए गए। GDP समेत आदाद शुमार नेशनल अकाउंट्स कमेटी में पेश किए गए थे।
اس میں صوبے بھی شامل ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ آج بجٹ بحث سمیٹنے کے باوجود ہم نے سوچا شاید کچھ مثبت تجاویز آئیں گی۔ اپوزیشن کی تمام تقاریر 5 نکات کے گرد گھومتی رہی ہیں۔ ان نکات میں سب سے اہم ان کے لیے بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیراعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی۔ پارلیمنٹ کی روایت ہے کہ سیاسی رہنما ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیاسی تناؤ اور مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انہیں ختم کرنا چاہیے۔ وزیراعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ نے بجٹ منظوری کے بعد وزیراعظم کی تبدیلی کی باتوں کو ملک دشمن عناصر کی بحث قرار دے دیا۔ کہا کہ بعض لوگ ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ اجلاس پر عام بحث دوسرے روز بھی جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا کہ ایوان میں وزیر خزانہ موجود ہے، نہ کوئی اور وزیر۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے اور وزیر خزانہ نہیں ہے، ایسے نہیں چل سکتا۔ وزیر خزانہ کہاں ہیں، ان کو بلائیں۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ ان کی سیاسی باتیں سن کر ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ سیاسی باتیں کرنی ہے تو پھر ہم بھی سیاسی تقریر کریں گے۔ اپوزیشن رکن کرنل ریٹائرڈ شعیب امیر اور رانا ارشد میں تک جملوں کا تبادلہ۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر عباس نے نامناسب الفاظ کو حذف کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری۔ پیپلز پارٹی کے رکن نور محمد بھرگڑی نے کہا کہ نواب شاہ سے آنے والے ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنایا جائے، آبپاشی منصوبوں کے تحت نہروں پر ٹوٹے ہوئے پلوں کی مرمت کی جائے۔ سندھ کو نہری پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، سندھ میں ترقیاتی کاموں کا انکار حقائق کے منافی ہے۔ یوسف بلوچ نے کہا خراب معاشی حالات میں متوازن بجٹ پیش کیا گیا۔ لیاری کو بلاول بھٹو نے 25 ارب کے منصوبے دیے۔ ملیحہ منظور نے کہا کہ ایف بی آر کی وجہ سے صوبوں کا بجٹ کم ہوا۔ اپوزیشن رکن ریحان بندوکڑا کی بجٹ میں حکومتی پالیسیز پر تنقید۔ خیبر پختونخوا بجٹ میں اسمبلی سیکریٹریٹ کے غیر ترقیاتی اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ کے لیے 4.423 ارب روپے مختص۔ اسمبلی ملازمین کی منظور شدہ اسامیوں کی تعداد 928 ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 2.936 ارب روپے تجویز۔ نان سیلری اخراجات کے لیے 1.487 ارب روپے مختص۔ بجٹ میں نظر ثانی شدہ تخمینہ 4.238 ارب روپے رہا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $70 کروڑ کے معاہدے پر دستخط۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق یہ امداد انشورنس ٹرانسفارمیشن پروگرام کے لیے استعمال ہوگی۔ 700 ملین میں سے $250 ملین رعایتی شرائط پر فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان کی جانب سے سیکرٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے ڈیپٹی کنٹری ڈائریکٹر حسین حیدر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پروگرام کا مقصد ملک کے مالیاتی شعبے میں اصلاحات متعارف کرانا ہے۔